تباہ کیا ہے یا لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیا ہے، یہ آل عبدالعزیز اور سعود اور اس کی اولاد نے، ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، انہدام کر دیا، مٹا دی چیزیں۔ تاریخی طور پہ جو چیزیں اب تک منصہ شہود پہ نہیں آئیں جنہیں آنا چاہیے، ان میں پھلواری، انڈیا میں خانقاہ مجیبیہ، ان کے یہاں خطوط ہیں۔ ان کے جو بڑے حضرات تھے وہ 1925 میں یا اس کے کچھ عرصہ کے بعد وہ گئے تھے حج کرنے کے لیے، تو وہاں سے جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں خانقاہ میں اپنے بڑے بھائی صاحب کے نام اور حضرات کے نام رحمہم اللہ، ان میں یہ تاریخی چیزیں ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ خطوط اب کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہاں سے منگوائی جا سکے۔ اس کی اگر فوٹو کاپی مل جائے تو اس میں انہوں نے اس دور کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پر یہ جو وہابی بدمعاش ہیں یہ کیا کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو مارتے ہیں، اور یہ شاہ عبداللہ کی توصیات جو ہوئی ہیں یہاں پر ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں تھیں جو چھوٹی عمر کے تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد، ان کی عمریں چھوٹی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھے تو ان بچوں کو محبت کے ساتھ اپنی اونٹ پہ سوار کر دیتے تھے، کسی کو آگے بٹھا لیا، کسی کو پیچھے بٹھا لیا۔ یہ ان لوگوں کی قبریں تھیں، اور ان قبروں پہ ہوتا کیا تھا؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر خدا کی رحمت زیادہ نازل ہوتی، بس۔ اپنی قبر کے لیے کسی اچھے آدمی کے قرب و جوار میں دفن ہونا، اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اپنی قبر کے لیے کسی ایسے مقام کو دیکھنا جہاں پر اللہ کا کوئی اچھا بندہ دفن ہو، اس امید پہ کہ اللہ کی جو رحمت اس پہ نازل ہوگی، اس قبر پہ، اس میت پہ، وہ ہمیں بھی اس پہ سے حصہ مل جائے، یہ بات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب ان احادیث کو کہاں لے جائیں گے؟ کیا آخر ایسی چیز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان اہم امری، میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی بات یہ تھی کہ مجھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ مل جائے گی؟ کیا بتاتی ہے یہ بات؟ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب جگہ ملے، تو کیوں؟ اصل بات یہی تھی کہ خدا کی وہ رحمت اور خدا کی عنایات جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ نازل ہوتی ہیں، اس میں ہم لوگوں کا بھی حصہ ہو جائے۔ یہ رہا، یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تھا۔ اب اگر وہ بھی دین نہیں ہے یا بدعت ہے تو پھر دین کہاں ہے؟ اسی لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے بھیجا انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے اور برابر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے کی طرف دیکھتے رہے، اور اتنے محتاط تھے کہ فرمایا یہ عرض کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ عمر یہ چاہتا ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین، کیونکہ میں نے آج تمہارا کام نہیں کیا۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ واپس آئے ہیں تو انہیں خوشخبری دی کہ ان کا کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا مبارک ہو آپ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں اپنی جان کی قربانی دے رہی ہوں امیر المومنین کے لیے کہ وہ لے لیں یہ جگہ۔ اتنے محتاط تھے کہ فرمایا لے جانا میری میت کو، رکھ دینا، اور پھر ام المومنین سے اجازت لینا، آخر تک اگر ان کا ارادہ بدل جائے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا عام لوگوں کے ساتھ۔ اگر یہ ساری چیزیں بدعات ہیں تو پھر دین کہاں ہے؟
پھر قبر شریف کو کھولا گیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی تدفین کے لیے۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال کر گئے تھے۔ پھر قبر مبارک کی جگہ کھولی گئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے، تو بنو امیہ نے دفن نہیں ہونے دیا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگوں کا یہ خیال تھا، تو یہ سارے لوگ جو اپنی قبر کے لیے ایک اچھی جگہ تلاش، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر دفن ہیں، اب تو خیر مسمار ہو گئی چیزیں، وہاں قرب و جوار میں پورا قبرستان تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو ہم نے دیکھا، ہم تو اب مسجد بن گئی، تاریخ میں آتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے ارد گرد سینکڑوں قبریں تھیں۔ تو یہ ہوتا تھا کہ خدا کی رحمت وہاں نازل ہوتی ہے ان لوگوں پہ زیادہ، اور وہاں جا کر دعا مانگنی چاہیے رحمت کے مقام پہ، مسجد میں دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ خدا کی رحمت بازار کے مقابلے میں وہاں زیادہ نازل ہوتی۔ یہ چیزیں تھیں۔ اور وہ جو شاہ عبداللہ کی توصیات ہیں، ان کے متعلق آتا ہے وہاں پر جو قبرستان تھا، یہ ہر جگہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ اس قبرستان میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے۔ حنفی فقہا میں معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کرخی کے متعلق اب بھی ان کی قبر محفوظ ہے، وہاں لکھا ہے، ہر جگہ مل جائے کہ وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کے تجربے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہمیں ایک بہت قدیم چیز کی تلاش ہے، تو تلاش کرتے کرتے اس کو تاریخ میں وہ تصویر مل گئی کہ 1925 میں ان کی قبر جو تھی وہ کیسی تھی، تو مل گئی تصویر اب کہ اچھا ام المومنین رضی اللہ عنہ کی قبر انہوں نے سب مٹا دی، اور اب بے دینی کا دور آ گیا ہے، اب وہابیت بھی نہیں رہی، اب تو بے دینی آ گئی نا، تو اس لیے وہ دینداری اور وہ چیز وہ بھی اب ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔